بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تیمور عمر گوندل۔ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا 14 پوائنٹس آف قائد اعظم، جو کہ پاکستان سٹڈیز کے حوالے سے یا پاکستان افیئرس کے حوالے سے یا انڈو پاک ہسٹری یا پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے سی ایس ایس کے لیے یا پی ایم ایس کے لیے۔ تو اس میں آج ہم دیکھیں گے کہ 14 پوائنٹس جو تھے قائد اعظم کے، وہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور یہ کیا چیز ہیں 14 پوائنٹس، اور یہ کیوں پیش کرنے پڑے قائد اعظم کو، اور یہ ان کی امپورٹنس کیا تھی۔ تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو اس سے پہلے 14 پوائنٹ سے پہلے ایک دہلی مسلم پرپوزل ہوئے تھے قائد اعظم نے دیے، اس کے بعد نہرو رپورٹ آئی۔ نہرو رپورٹ میں کچھ ایسے فیچرز تھے جو کہ پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھے۔ وہ کانگریس کا ایٹیچیوڈ ایسا تھا کہ وہ ان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ قائد اعظم نے اس میں کچھ امینڈمنٹس بھی پرپوز کی، یا ایک جو مسلم کانفرنس تھی، آل انڈیا مسلم کانفرنس تھی، انہوں نے پھر کچھ اپنا فیچرز دیے، اپنے ڈیمانڈز دی کہ یہ شامل ہوں۔ تو کانگریس ان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھی، کانگریس کا ایٹیچیوڈ اسٹرکٹ تھا ان کی طرف۔ تو جب فلیکسیبلٹی نہیں تھی کانگریس ایٹیٹیوڈ میں، جب فلیکسیبلٹی نہیں تھی، تو قائد اعظم نے اپنا ایک کانسٹیٹیوشنل فارمولہ دیا، جسے کہ 14 پوائنٹس آف قائد اعظم کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ 14 پوائنٹس بنانے میں حکیم اجمل خان اور مولانا محمد علی جوہر نے بھی قائد اعظم کی ہیلپ کی، اور یہ پریزنٹ ہوئے 31 مارچ 1929 کو آل انڈیا مسلم لیگ کی میٹنگ میں، جو کہ دلی میں ہوئی۔ یہ تینوں چیزیں، دلی مسلم پرپوزل، نہرو رپورٹ اور 14 پوائنٹس آف قائد اعظم، یہ سارے دلی میں ہوئے۔ اگر کویسچن آپ کا آتا ہے MCQs کے بارے میں تو یہ ایسا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کب ہوئے، یہ 31 مارچ 1929۔ تو یہ اس کا آنسر ہے۔ اب اگر دیکھیں اس 14 پوائنٹس کے مین کون سی پوائنٹس تھے، کون سی چیزیں تھیں جو قائد اعظم نے پرپوزل دیا، ڈیمانڈ دی، ان کا ریکمنڈیشن دی۔ تو جو سب سے پہلا اس میں پرپوزل تھا، وہ کہتے ہیں کہ the form of the future constitution should be federal with the residuary power should be vested in the provinces، کہ فیڈریشن ہوگی اور جو اختیارات ہوں گے وہ صوبوں کے پاس ہوں گے، زیادہ سے زیادہ اختیارات صوبوں کو دیے جائیں گے۔ فیڈرل فارم ہوگی، یونیٹری فارم کے وہ حامی نہیں تھے، یعنی سینٹر اسٹرانگ نہیں ہوگا، صوبے اسٹرانگ ہوں گے، فیصلہ سازی ساری صوبوں میں ہوگی، زیادہ پاور صوبوں کے پاس ہوگی۔ یہ پہلا پوائنٹ تھا۔ A uniform measure of autonomy should be granted to all the provinces، کے تمام صوبوں کو خود مختاری دی جائے گی، اٹانومی دی جائے گی۔ یہ بھی اس کا ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کا، کہ صوبوں کو اختیار دیا جائے گا، اٹانومی دی جائے گی، پروونشل اٹانومی ہوگی۔ اگر آپ ابھی دیکھیں، ابھی بھی یہی ایشو ہیں جو پاکستان میں، وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کو اختیار، صوبوں کا جو 18th امینڈمنٹ تھی، اس کے بعد صوبوں کو اختیار زیادہ دیے گئے، زیادہ سبجیکٹس جو ہیں صوبوں کو دیے گئے۔ تو یہ وہ سیم چیز ہے۔ اس وقت بھی جو مسلم لیگ کی پولیٹکس تھی، وہ صوبوں کو بااختیار چاہتے تھے، تاکہ جو مسلم ایٹ لیسٹ مسلم میجارٹی پروونسز ہیں، وہاں پہ اختیارات تو صوبوں کے پاس ہوں، جبکہ سینٹر کے پاس اختیارات کا مطلب تھا کہ جو بڑی جماعت ہے اس کے پاس اختیار رہیں گے، جو بڑی کمیونٹی ہے اس کے پاس اختیار رہیں گے۔ یہ چیز تھی۔ اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ تھا all legislators in the country and other elected bodies shall be constituted on the definite principle of adequate and effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province to a minority or exact or even equality، کہ جتنی بھی لیجسلیٹرز ہیں قانون سازی کے لیے بنی ہوئی ہیں، جو بھی اس میں تمام جو بھی اقلیتیں ہیں ان کو مؤثر نمائندگی دی جائے، اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ کوئی اکثریت جو ہے اس کو اقلیت میں نہ بدلا جائے۔ یہ چیز تھی کہ نو میجارٹی ان اینی پروونس شوڈ بی ریڈیوس ٹو اے منارٹی اور ایون اے ایکویلٹی، کہ اس کو اس میں بدلا نہ جائے اقلیت میں۔ پھر جو فورتھ پوائنٹ ہے، ان دی سینٹرل لیجسلیٹر اسمبلی مسلم ریپرزنٹیشن شیل ناٹ بی لیس دین 1/3، جو کہ امپورٹنٹ یہ پوائنٹ، یہ آگے بھی چلتا رہا، اور پیچھے بھی جو مسلم لیگ کانگریس رفٹ تھی وہ اس پوائنٹ پہ زیادہ تھی۔ وہ 1/4 کہہ رہے تھے نہرو رپورٹ میں، قائد اعظم نے 1/3 کا، کہ 1/3 مسلمان ہوں۔ پھر تھا ریپرزنٹیشن آف کمیونل گروپس شیل کنٹینیو ٹو بی بائی مینز آف سیپریٹ الیکٹوریٹس، کہ اقلیتوں کو جداگانہ انتخاب سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے گا۔
provided it shall be open to any community at any time to abandon its separate electorate, کہ کوئی بھی کمیونٹی کسی بھی وقت وہ اپنا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو رائٹ ہے اس کو ابانڈن کر سکتی ہے، ختم کر سکتی ہے اور جوائنٹ الیکٹوریٹ کو ایکسیپٹ کر سکتی ہے. تو وہ اس کا کمیونٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی کمیونٹی کرنا چاہے، لیکن یہ رائٹ سب کمیونٹیز کو دیا جائے. یہ جو 5th پوائنٹ تھا ہمارا قائد اعظم کے 14 پوائنٹس میں. اس کے بعد اگر 6 دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اینی ٹیریٹوریل ڈسٹریبیوشن دیٹ مائٹ ایٹ اینی ٹائم بی نیسیسری شیل ناٹ ان اینی وے افیکٹ دی مسلم میجارٹی ان دی پنجاب، بنگال اینڈ دی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس. کہ صوبوں میں اگر کوئی رد و بدل کرنا ہو تو وہ مسلم میجارٹی کو افیکٹ نہ کرے. کسی بھی صوبے میں، پنجاب، بنگال، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر، کہیں پہ اگر کوئی رد و بدل کرنا ہو، ٹیریٹوریل رد و بدل چاہیے ہو، تو وہاں پہ اس کو جو بھی کرنا ہو، مسلم جو پاپولیشن ہے، مسلم میجارٹی ہے، اکثریت ہے، وہ اس سے متاثر نہ ہو، اس پہ افیکٹ نہ ہو. پھر 7 تھا جو فل ریلیجیس لبرٹی liberty of belief, worship, observance, propaganda, association and education shall be granted to all communities. جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، بیسک رائٹس ہیں، وہ بھی اس میں 7th پوائنٹ یہ تھا. آگے 8th پوائنٹ no bill or any resolution or any part thereof shall be passed in any legislature or any other elected body if 3/4 of the members of any community in that particular body oppose such a bill, resolution or part thereof on the ground that it would be injurious to the interests of that community, or in the alternative such other method is devised as may be found feasible and practicable to deal with such cases. یہ اگر دیکھا جائے، یہ جو لکھنؤ پیکٹ تھا وہاں پہ یہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ کی تھی کہ کوئی بل بھی ایسا نہیں پاس ہوگا جس کو کسی کمیونٹی کے 3/4 ممبر جو وہاں پہ موجود ہوں وہ اس کو ریجیکٹ کریں. یہ ڈیمانڈ قائد اعظم نے ادھر بھی رکھ دی جو کہ نہرو رپورٹ میں شامل نہیں تھی. یہ ایک پرپوزل اس اپنی ریکمنڈیشن میں شامل کر دیا. آگے تھا جو 9th وہ تھا سندھ شوڈ بی سیپریٹڈ فرام بامبے. یہ ہمیشہ سے ڈیمانڈ رہی ہے اور یہ ڈیمانڈ جو جا کے پوری ہوئی تھی وہ 1935 والے ایکٹ میں ہوئی تھی. اس میں 1936 میں وہ علیحدہ ہوا تھا. آگے اس میں تھا ریفارم شوڈ بی میڈ ان دی نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس اینڈ بلوچستان آن دی سیم فوٹنگ ایز ان ادر پروونس. کہ جس طرح دوسرے صوبوں میں ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی ریفارمز کی جائیں. جو بلوچستان ہے یہاں پہ بھی اصلاحات کی جائیں بلوچستان میں اور NWF میں جو نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس تھا. یہ جو سندھ اور نارتھ ویسٹ والا تھا یہ تو نہرو رپورٹ میں بھی ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لی تھی کانگریس نے اور انہوں نے اس کو اس پرپوزل کا حصہ بنایا تھا. لیکن باقی جو 1/3 والی تھی یا ریزیڈیوری پاور جو پروونسز کی تھی، پروونشل اٹانومی کی، وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو یہ ہماری 10th پوائنٹ تھا ریفارمز والا. اس کے بعد اگر 11 پوائنٹ دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ provision should be made in the constitution giving Muslim an adequate share along with the other Indians in all the services of the state and in local self-governing bodies having due regard to the requirements of efficiency. کہ جتنی بھی کوئی سرکاری ملازمتیں ہیں خود مختار اداروں میں یا گورنمنٹ کی جابز، ان میں مسلمانوں کو مناسب نمائندگی دی جائے. مسلم کو لیے کوٹا ہو، وہ نمائندگی لازمی ہونی چاہیے. صرف ہندو ہی نہ ان ملازمتوں پہ مسلمان بھی، جو ہر قسم کی ملازمتیں ہیں ان میں مسلمانوں کے لیے اسپیسیفک شیئر ہونا چاہیے. جس طرح اب بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان میں نان مسلم کے لیے کوٹا ہوتا ہے، اس میں ہندو بھی آ سکتے ہیں، سکھ بھی آ سکتے ہیں، کرسچن بھی آ سکتے ہیں. سیم وہ تھا کہ جو ملازمتیں ان پہ ایک کمیونٹی نہ ہو، کوٹا ہو مسلمانوں کے لیے بھی. تو یہ تھا. اس کے بعد دیکھیں دی کانسٹیٹیوشن شوڈ ایمباڈی ایڈیکویٹ سیف گارڈز فار دی پروٹیکشن آف مسلم کلچر اینڈ فار دی پروٹیکشن اینڈ پروموشن آف مسلم ایجوکیشن، لینگویج، ریلیجن، پرسنل لاز اینڈ مسلم چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز and for their due share in the grants in aid given by the state and by local self-governing bodies. جو مسلمان ثقافت ہے، تعلیم ہے، زبان ہے، مذہب ہے، جو مسلم قوانین ہے، شخصی قوانین، ان کا تحفظ کیا جائے، ان کو تحفظ دیا جائے گا اور ان کے لیے سیف گارڈ مہیا کیے جائیں گے. اور جو مسلم ادارے ہیں چیریٹیبل انسٹیٹیوشن، ان کی بھی ہیلپ کی جائے گی سرکاری خزانے سے. یہ چیزیں اس میں شامل تھی. ہمارا 12th پوائنٹ تھا. اور اس کے بعد 13 میں
کہتے ہیں کہ کیبنٹ کوئی بھی ہو، چاہے سینٹرل ہو چاہے پروونشل ہو، اس میں مسلم نمائندگی 1/3 ہونی چاہیے، یعنی ہر کیبنٹ میں ایٹ لیسٹ 1/3 مسلم ممبرز ہوں، 1/3 سے کم نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تھا اس میں کیبنٹ کے حوالے سے۔ اور 14th پوائنٹ جو لاسٹ پوائنٹ تھا وہ تھا نو چینج شیل بی میڈ ان دی کانسٹیٹیوشن بائی دی سینٹرل لیجسلیٹر ایکسیپٹ ود دی کنکرنس آف دی اسٹیٹس کنٹریبیوشن آف دی انڈین فیڈریشن، کہ کوئی بھی اگر جو مرکزی ہے قانون جو ہے اس کو تبدیل کرنا ہو تو اس کو جو صوبے ہیں یا ریاستیں ہیں ان کی منظوری کے بغیر اس کو تبدیل نہ کیا جائے، جو صوبے ہیں ان کی منظوری لازمی ہو۔ مطلب قائد اعظم چاہتے تھے کہ صوبوں کے پاس زیادہ اختیار رہیں اور صوبوں کے مرضی کے بغیر یہ کام نہ ہو سکیں، کہ جو کوئی بھی کانسٹیٹیوشن میں اگر آئینی تبدیلی ضروری ہو، جو صوبے اس سے افیکٹ ہو رہے ہوں تو ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ ان سے مرضی لیں۔ ابھی جس طرح اگر نیا صوبہ بنانا ہو، جس طرح ہمارا پنجاب میں چل رہا ہے کہ جنوبی پنجاب کا صوبہ یا کہتے ہیں یا سندھ میں چل رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کوئی بناتی ہے پرپوزل تو اس پہ جو پروونشل اسمبلی ہے اس کی منظوری لینا بھی ضروری ہے۔ سیم وہ چیز تھی کہ وہاں پہ بھی پروونشل جو ہیں کوئی بھی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہے تو وہ پروونشل جو اسمبلی ہے ان سے آپ نے منظوری لینی ہے، اس کے بعد وہ کرنی ہے۔ یہ ہمارے 14 پوائنٹس تھے۔ اگر ان پوائنٹس کو دیکھا جائے جو قائد اعظم کے 14 پوائنٹس تھے تو یہ بڑے امپارٹنٹ ہیں ہماری ہسٹری میں۔ اگرچہ کانگریس نے ان کو ریجیکٹ کیا یا کانگریس نے نہ مانا، جس طرح مسلم لیگ نے ان کو نہیں مانا تھا نہرو رپورٹ کو، لیکن یہ بڑے امپارٹنٹ ہے انڈین ہسٹری میں۔ آگے انہوں نے کورس ڈیفائن کیا ہسٹری کا۔ ایک تو مسلم لیگ اور قائد اعظم اور مسلم لیگ نے یہاں پہ یہ چیز رکھ دی کہ آئندہ اگر کوئی بھی کانسٹیٹیوشن جس میں یہ 14 پوائنٹس نہیں ہوں گے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے مسلم لیگ کو، کہ ان کے بغیر ان 14 پوائنٹس کے بغیر ہم کسی بھی کانسٹیٹیوشن کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ یہ اس میں شامل ہونا چاہیے، یہ فریم ورک اس میں لازمی انڈکٹڈ ہونا چاہیے، انجیکٹڈ ہونا چاہیے۔ جب یہ پوائنٹس اس میں شامل ہوں گے پھر ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ اب اس میں مزید دیکھیں جو علامہ اقبال کا اس کے بعد ایڈریس ہوا، الہ آباد ایڈریس، علامہ اقبال نے بھی جو اپنے پوائنٹس تھے سیپریٹ مسلم اسٹیٹ کے وہ یہیں سے لیے۔ اس میں وہ سارے موجود تھے سیپریٹ اسٹیٹ والے پوائنٹس بھی۔ آپ دیکھیں ایک تو پروونشل اٹانومی، اگر پنجاب، سندھ، بلوچستان یہ سارے پروونشلی، بنگال پروونشل اٹانومی ہوتی ہے تو یہ سارے مضبوط ہوں گے صوبے، اور کل کو اگر جب علیحدہ اسٹیٹ یا کوئی اس طرف جانا ہو تو یہ صوبے اپنی اسمبلیز کے ذریعے وہ جا سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ میجارٹی ہوگی۔ اور اسی بیس پہ علامہ اقبال نے بھی وہ ایک سیپریٹ اسٹیٹ کا آئیڈیا پیش کیا تھا الہ آباد ایڈریس میں۔ ایک جب اس میں اور چیز جب ہندوؤں نے اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ ہم نہرو رپورٹ ہی جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے، وہ کروائیں گے، تو یہ ایک مسلمانوں کے ذہن میں ایک سسپیشن ہے ہندوؤں کے خلاف کہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ فیئر نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آ کے جو 1916 سے حالات چلتے آ رہے تھے، لکھنؤ پیکٹ میں مسلم لیگ اور کانگریس اکٹھے تھے، پھر خلافت موومنٹ میں اکٹھے رہے، خلافت موومنٹ کے اینڈ تک وہ ان کا جو رومانس تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ پھر دہلی مسلم پرپوزل اور اس کے بعد جو نہرو رپورٹ تھی اس میں یہ جو گلف تھا مزید وائڈنڈ ہو گیا، اور اس گلف کے بعد جو 14 پوائنٹ ہیں وہ آنا اور کانگریس کا ان کو ایکسیپٹ نہ کرنا بلکہ ان کے اگینسٹ جانا، یہ ساری چیزیں انہوں نے آگے ہسٹری کو ڈیفائن کیا، ہسٹری کا کورس جو آلٹر کیا، اور یہی چیزیں آگے جا کے پاکستان کو علیحدہ بنانے میں اور علیحدہ ملک بنانا اور یہاں سے لے کر آگے جو ڈیولپمنٹس ہوئیں مختلف، اور اس کے بعد جو کانسٹیٹیوشن آیا الہ آباد ایڈریس کے بعد راؤنڈ ٹیبل کانفرنس، اور پھر کانسٹیٹیوشن کا آنا امپلیمنٹ ہونا یا کانگریس منسٹریز، اور اس کے بعد وہ سارے ایٹیچیوڈ چینج ہونا، وہ سارا یہاں سے یہ جو 2-3 پوائنٹس تھے نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 پوائنٹس، یہاں سے اس میں زیادہ بوم آیا، اور یہ ایک پالیسیز بن گئی۔ 14 پوائنٹ مسلم لیگ کی پالیسی بن گئی اور نہرو رپورٹ جو ہے وہ کانگریس کی پالیسی بن گئی کہ ہمارا یہ ہے، ہم یہ چیز کریں گے، جبکہ مسلم لیگ کہتی تھی کہ ہم یہ 14 پوائنٹس جو ہیں یہ کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک پالیسی تھی، یہ ڈیفرنسز تھے۔
اس کے علاوہ جو ڈفرینسز تھے ٹو نیشن تھیوری تو پہلے ایگزسٹ کرتی تھی، لیکن یہ اسی ٹو نیشن تھیوری میں یہ چیزیں بھی جو ہیں کانسٹیٹیوشنل فریم ورک اور کانسٹیٹیوشنل جو فیڈریشن یا فارم آف گورنمنٹ اس پہ جو ڈفرینسز تھے، جو سینٹر آف پاورز ہے وہ کدھر ہونا چاہیے، وہ جو ڈفرینسز تھے یہ آگے پولیٹیکل موومنٹ میں انہوں نے اپنا رول پلے کیا، اور جو مسلمان ہیں مسلم لیگ ہے وہ اپنی علیحدہ راہ کی طرف چلی جب وہ موومنٹ آگے موومنٹ نے شدت پکڑی 1940 کے بعد، لاہور ریزولوشن کے بعد آگے جا کے ایک جو سیپریٹ اسٹیٹ ہے وہ مائل سٹون اچیو کیا۔ تو یہ تھے ہمارے 14 پوائنٹس آف قائد اعظم۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اور یہ چیزیں آپ کی 14 پوائنٹ سے ریلیٹڈ کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ اس کے بعد اب مزید کسی اور ٹاپک کی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں آؤں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اسٹے ٹیونڈ، اللہ حافظ اینڈ تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو۔